بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک بیان سماعت کیجیے، اس کے بعد اس بیان کی غلطیاں اور بیان کرنے والے کی خیانتوں پر میں کچھ گفتگو کروں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول یہ تھی کہ جب بھی حضور نے روزہ کھولا 3 رکعت نماز مغرب کے پڑھ کر روزہ کھولا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا یہ صاحب جو ابھی خطاب کر رہے تھے، جب ان کی شکل اور ان کی ٹوپی اور چہرہ دیکھا اور سامنے مائک اور تاریں، تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ لیکن جب ان کی گفتگو سنی تو پتہ چلا کہ یہ صاحب تو جتنا نظر آ رہے تھے عالم، اس طرح کی علمی پختگی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ان کا حال کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور آیت بھی غلط پڑھی۔ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن ان صاحب نے اسوۃن پڑھا۔ آپ دوبارہ سن لیجئے گا بیک جا کر۔ تو جس کی قرآن کے ساتھ تعلق کا یہ حال ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اسوۃن ہے یا اسوۃن ہے، اب اس کا آگے علم کتنا ہوگا یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ یہ وہ آیت ہے، اگر آپ کسی پرائمری اسکول میں، مڈل اسکول میں، ہائی اسکول میں چلے جائیں اور آپ 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس کے بچوں سے جا کر پوچھنے لگیں تو شاید کوئی نالائق بچہ ہوگا جو نہ سنا سکے گا۔ تو بچوں کی زبان پر بھی یہ آیت عام ہے، اسکول کی کتابوں میں، اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہے۔ جو قرآن کریم ویسے نہیں پڑھا ہوا تو وہ بھی اس آیت سے واقف ہے کہ اس آیت کو یوں پڑھنا ہے۔ لیکن انہیں صاحب جو بظاہر بہت بڑے عالم نظر آ رہے ہیں اور بڑی اعتماد کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور مجمع سے بڑی داد مل رہی ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت غلط پڑھ دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا یہ سنیے، دھیان کیجیے۔ یہ کہہ رہے ہیں سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول یہ تھی کہ جب بھی حضور نے روزہ کھولا 3 رکعت نماز مغرب کے پڑھ کر روزہ کھولا۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس کو سیرت رسول کہا ہے، جبکہ یہ بات بیان کرتے ہوئے انہوں نے خیانت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے دیانتداری سے کام نہیں لیا۔ بظاہر تو یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے تھے، لیکن چلو جس مسلک سے بھی ان کا تعلق ہے، مجھے یہ نہیں، اس سے غرض نہیں ہے۔ تو بھئی اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن میں سیرت رسول کے حوالے سے جو کچھ بیان افطار کے حوالے سے ہوتا ہے، تو وہ بھی افطار میں تاجیل ہے۔ آئیے میں آپ کو چند ایک حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، یہ آپ دیکھیے گا، صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب تعجیل الافطار، یعنی افطار میں جلدی کرنے کا باب۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ احادیث لے کر آئے ہیں، آپ بھی وہ سماعت کیجئے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے
تب تک لوگ خیر پر قائم رہیں گے. اس وقت تک لوگوں میں خیر رہے گی، بھلائی رہے گی، جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. اب دیکھیے افطار میں جلدی کا حکم سنایا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، اور جلدی افطار کرنے کو امت کی بہتری بتایا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ نماز پڑھنے کے بعد افطار کرنا جلدی ہے یا نماز سے پہلے سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کر لینا جلدی ہے. یہ فیصلہ آپ خود کر سکیں گے. تو اس معاملے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی اوفا سے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، آپ وہ بھی سماعت فرما لیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور شام ہو گئی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے کہا، کیا فرمایا؟ فرمایا انزل فجدح لی، کہ سواری سے اترو اور میرے لیے پانی میں ستو ڈال کر انہیں گھول کر ملا کر تو وہ تیار کرو. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ انتظار کر لیں تو یہاں تک کہ شام ہو جائے. گویا کہ اس شخص کے ذہن کے مطابق ابھی شام نہیں ہوئی تھی، مغرب میں کچھ اجالا نظر آ رہا تھا. تم اترو اور میرے لیے ستو تیار کرو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیت اللیل قد اقبل منہا ہونا، کہ جب تو دیکھے کہ رات اس طرف سے آ چکی ہے. مشرق کی طرف اشارہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ رات مشرق کی طرف سے یعنی اس طرف سے آ چکی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد افطر الصائم، تو روزے دار کے روزے کا وقت پورا ہو گیا، اس نے اپنا روزہ پورا کر لیا. تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے سورج غروب ہو گیا ہے، لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا اجالا وہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، سرخی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو جس سے آپ نے حکم فرمایا تھا ستو تیار کرو، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سرخی نظر آ رہی ہے، ابھی سورج باقی ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے فرما رہے تھے کہ تم تیار کرو ستو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم سے اور اس عمل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود افطار میں جلدی فرماتے تھے. اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی طرح یہ میرے پاس مسلم شریف ہے، یہ صحیح مسلم، یہ دیکھیے یہ صحیح مسلم ہے، اور اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. اس کی وضاحت میں پہلے بتا چکا ہوں. تو بھائی دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام افطاری میں جلدی کرتے تھے اور جلدی افطار کی ترغیب دیتے تھے، افطار کی ترغیب دیتے تھے. اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے جامع ترمذی، یہ دیکھ لیجیے. یہ جامع ترمذی کتاب جو ہے اس میں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے جس کا نام رکھا ہے باب ما جاء فی تعجیل الافطار. جلدی افطار کرنے کے بیان میں یہ باب ہے، اور اس میں وہی حدیث نقل کی ہے جو امام بخاری نے امام مسلم نے نقل کی کہ وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک لوگ خیریت پر رہیں گے، اسلام میں مسلمانوں میں خیر رہے گی. تو پتہ چلا کہ جلدی کرنے میں خیر ہے، تاخیر کرنے میں خیر نہیں ہے. ہاں جلدی مستحب ہے
اور کوئی تاخیر سے روزہ افطار کر لے تو یہ جائز ہے. ہاں اتنی تاخیر نہ کرے جتنی تاخیر یہود و نصارہ کیا کرتے تھے. اگر یہود و نصارہ والی تاخیر کرے گا تو پھر اس میں خیر نہیں رہے گی. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے موطا امام محمد، یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں. تو انہوں نے بھی باب قائم کیا ہے، باب و تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنے کا باب. اس میں بھی وہ حدیث پاک وہی لے آئے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الافطار، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے. اب کتنی جلدی کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمارے ہاں اہل سنت کے نزدیک جب سورج غروب ہوتا ہے اور اس کا اوپر والا کنارہ چھپ جاتا ہے تو اسی وقت روزہ افطار کرنا جائز ہے. اور اہل تشیع کے نزدیک اس وقت روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ حضرت وہ بولی بول رہے ہیں، انہوں نے وہ بولی بولی ہے شیعہ والی. ان کے نزدیک سورج غروب ہونے کے 10-15 منٹ بعد افطاری کرنا جائز ہے. ہاں ان میں بھی دو رائے. ایک رائے ان میں یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اسی وقت روزہ افطار کرنا جائز ہے. اور دوسری رائے ان میں یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اس کے 10-15 منٹ بعد جب کچھ ستارے نظر آنے لگے تو پھر افطاری کرنا جائز ہے. اس میں ایک حدیث پاک جو ان کی کتابوں میں درج ہے، جیسے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، تو اسی طرح کافی تہذیب الاحکام، وسائل شیعہ، تو ان کتابوں میں ایک حدیث پاک امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام سے، اور صحیح حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سمعتہ یقول، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وقت المغرب اذا غربت الشمس قرصها. وہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت کون سا ہے؟ مغرب کا وقت وہ ہے جب سورج ڈوب جائے اور اس کی ٹکیا غائب ہو جائے. اس کی ٹکیا، وہ سورج کی جو ٹکی ہے، جب وہ غائب ہو جائے تو وہ مغرب کا وقت ہے. اور یقیناً جب مغرب ہو گئی تو اس وقت روزہ افطار کرنا جائز ہو گیا. لہذا یہ حدیث پاک جو ہے، یہ کتب اربعہ جو شیعہ کے نزدیک 4 انتہائی معتبر کتابیں ہیں، ان میں بھی یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا، اس کی ٹکیا غائب ہو گئی، چھپ گئی، نظر نہیں آ رہی، تو وہی وقت جو ہے مغرب کا وقت ہے اور اسی وقت روزہ افطار کرنا جائز ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھو کہ یہ شیعہ کے نزدیک بھی اختلافی مسئلہ ہے. صحیح احادیث ان کی کتابوں میں موجود ہیں، جیسے ابھی میں نے حوالہ دیا اصول کافی کا، من لا یحضر الفقیہ کا، اور وسائل الشیعہ کا، اور اسی طرح تہذیب الاحکام کا، تو تقریب الاسناد کا. تو ان کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اچھا، پھر دوسری بھی روایت انہی کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اور اس کے 10-15 منٹ بعد جب کچھ اندھیرا ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے. تو ان میں بھی آپس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک تو نہیں ہے، اہل سنت کے نزدیک. تو ان کی کتابوں میں جو احادیث ہیں
وہ بھی دو طرح کی ہیں اور ان کے فقہا کے قول بھی دو طرح کے ہی ملتے ہیں. تو یہ خیانت کر رہے ہیں جسے انہوں نے صرف اس کو سیرت مانا کہ نماز پڑھنے کے بعد حضور روزہ افطار کرتے تھے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. یہ موطا امام محمد میں حدیث پاک ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے تھے. تو نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک نقل کر کے فرماتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ وَاسِعٌ. اس طرح وسعت موجود ہے کہ مغرب سے پہلے روزہ افطار کر لیں, مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد روزہ افطار کر لیں. فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. تو جو چاہے تو نماز سے پہلے روزہ افطار کر لے. وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ بَعْدَهَا. اور جو چاہے تو نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کر لے. وَكُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. یہاں جو حدیث پاک نقل کی کہ امام سیدنا فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار فرمایا کرتے تھے, تو اس پر ہمارے محدثین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس اتنی تاخیر جو ہے وہ کبھی اس لیے ہوئی ہوگی کہ انہیں افطار کرنے کی کوئی چیز نہیں ملی ہوگی, یا انہوں نے بیان جواز کے لیے اس طرح کیا ہوگا, بیان جواز کے لیے. تو محترم کوئی بندہ نماز مغرب سے پہلے روزہ افطار کر لے تو یہ بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل کے مطابق ہے, اور صحابہ کرام کا اس پر اتفاق رہا ہے. اور بعض صحابہ نے جو مغرب کے بعد افطار کیا تو انہوں نے بیان جواز کے لیے اس طرح یہ عمل کیا, یا انہیں اس وقت افطار کی کوئی چیز نہیں ملی ہوگی اور انہوں نے پہلے نماز پڑھ لی اور بعد میں افطار کر لیا. حضرت نے جو ایک بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اس طرح جلدی افطار کرنا یہ یزید کے ابا جان کی سنت ہے. انہی کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں نے نہ سنت رسول کو مانا نہ سنت صحابہ کو مانا تو یزید کے ابا کو مانا. تو یہ انہوں نے کہا. اللہ کے بندے, آپ مسلمانوں میں کیوں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیے جو روزہ مغرب کی نماز سے پہلے افطار کر رہے ہیں اس میں سہل بن سعد والی حدیث بھی موجود ہے. تو ایک یزید کے ابا کا آپ کو پتہ چلا اور سہل بن سعد والی حدیث پاک آپ کی نظر سے نہیں گزری. اگر گزری ہے تو آپ خیانت کر رہے ہیں, بددیانتی کر رہے ہیں. آپ اس کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ تو کتب احادیث میں, اہل سنت کی کتب احادیث میں اور اہل تشیع کی کتب احادیث میں احادیث ایسی اور صحیح احادیث موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے روزہ افطار کر لینا, سورج کے غروب ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر لینا, یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے اور صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے اس طرح ثابت ہے. لہذا اگر آپ امت میں دین پہنچانا چاہتے ہیں تو بھئی اپنی مرضی کا بنا کر پیش نہ کرو, بلکہ وہی پیش کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ملا ہے, صحابہ کرام سے ملا ہے اور اہل بیت کرام سے ہمیں ملا ہے. اللہ کریم ہمیں حق سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.